کرتا ہوں کہ آپ نے ہندوستان کے ان چنندہ مقبول ترین ہر دل عزیز شعراء کرام کو بلایا ہے کہ الحمدللہ ان سب پہ غوث و خواجہ و رضا کا خصوصی فیضان جاری ہے. ہر جلسے میں ماشاءاللہ کامیاب رہتے ہیں، مقبول رہتے ہیں. بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. بھی آپ نے شاعر اسلام محترم راشد رضا مرکزی کو سماعت کیا. ان سے پہلے آپ نے شاعر اسلام طوطی چمن رضا محترم سعید اختر جوکھن پوری کو سماعت کیا. سعید اختر صاحب نے بھی عشق رسول میں جھوم کر بہت شاندار کلام، عشق کے سمندر میں غوطہ-زن ہو کر الحمدللہ بہت شاندار کلام پیش کیا. آواز بھی اچھی، انداز بھی اچھا، ترنم بھی بہتر، تکلم بھی بہتر. اور میرے بعد شاعر اسلام محترم غلام نور مجسم سامنے بیٹھے ماشاءاللہ غلام نور مجسم صاحب میرے بعد تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ وہ کلام پیش کریں گے. آپ اپنے قلوب کو منور، مجلہ، مزکہ، مصفہ کریں گے. آپ نے اپنے خطیب و امام حضرت مولانا ناظم صاحب قبلہ سے بھی حضرت ویس قرنی کا عشق رسول سے لبریز واقعہ سماعت کیا. آپ تو ہیں، آپ یاد ہیں. ایک اور تھے کوئی حسیب صاحب، مجھے قیام گاہ پہ خبر ملی کہ محترم حسیب صاحب بھی تھے جنہوں نے کلام پیش کیا. لیکن خوشی کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بہتر خوبصورت ترتیب ہے، اس ترتیب کو بحال رکھنے میں اور ترتیب کو قائم رکھنے میں الحمدللہ جو اہم رول ادا کر رہے ہیں نقیب اجلاس، منبع اخلاص، ادیب شہیر، نقیب بے نظیر، رفیق محترم حضرت قاری ناظر رضا بریلوی. الحمدللہ یہ وہ ناظم ہیں کہ عرص اعلیٰ حضرت میں بھی نظامت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پسند کیے جاتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ آپ نے جو اہتمام، انتظام، انصرام کیا ہے، خطیب ہو، نقیب ہو، ادیب ہو، شعراء ہو، خطبہ ہو، نقبہ ہو، سب بہت شاندار ہے. سامعین بھی بہت شاندار ہے. میں آپ حضرات کی بھی اس محبت کو دیکھ کر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اب یہ بھی 10 یا 15 منٹ کی مختصر لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر خطیب اہل سنت حضرت قاری سجاد رضوی نے کی. الحمدللہ وقت کی قلت ہے، ورنہ 1 گھنٹے کا بیان ہو، 1.5 گھنٹے کا بیان ہو، 2 گھنٹے کا بیان ہو، کرنے کی یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، استطاعت بھی رکھتے ہیں. علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ اسٹیج پر ہے. مجھے اس جلسے کے لیے محترم نعیم صاحب نے دعوت دی اور میں رائے نوادہ میں پہلی بار حاضر ہوں اور میرے پاس ٹائم بہت قیمتی ٹائم ہے اور بہت قیمتی ٹائم بھی ہے اور بہت ہی یہ سمجھے کہ ٹائم کم ہے اور کام زیادہ. چونکہ میرے بعد جو شاعر ہیں جن پہ سب کی نظر ہے میں بھی انہیں سننا چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ میرے بعد تشریف لائیں گے. اب آپ خود کو تیار کر لیں، تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت کروں گا. ایک بار سارے حاضرین کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضل الانبیاء هو شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى سر العلا كيف الورى دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة وكان معه أصحابه جلوسا فقال أبو بكر الصديق صدقت يا رسول الله وحبب إلي من الدنيا ثلاث النظر إلى وجه رسول الله وإنفاق مالي على رسول الله وأن يكون ابنتي تحت رسول الله فقال عمر رضي الله تعالى صدقت يا أبا بكر وحبب إلي من الدنيا ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصوم الخليل فقال عثمان بن عفان صدقت يا عمر وحبب إلي من الدنيا ثلاث إشباع الجيان وكسوة العريان وتلاوة القرآن فقال علي رضي الله تعالى صدقت يا عثمان وحبب إلي من الدنيا ثلاث الخدمة للضيف والصوم في الصيف والضرب بالسيف فبينهم كذلك إذ جاء جبريل وقال أرسلني الله تبارك وتعالى لما سمع مقالتكم وأمرك أن تسألني عما أحب إن كنت من أهل الدنيا فقال ما تحب إن كنت من أهل الدنيا فقال إرشاد الظالمين ومؤانسة الغرباء القانتين ومعاونة أهل عيال الموسرين وقال جبريل يحب رب العزة جل جلاله من عباده ثلاث خصال بذل الاستطاع والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اچھا ایوب بھائی کہاں ہے؟ الموڑا اتراکھنڈ ماشاءاللہ وہاں سے 100 روپے بھیجے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کے لیے ہماچل سے ماشاءاللہ تو میرے لیے بھی ہماچل سے بھیجیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو لوگ دور سے لائیو دیکھ رہے ہیں اس قرآن کو سن رہے ہیں اور محبتوں سے نواز رہے ہیں چونکہ جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں زمین پر بیٹھ کر عرش مولا دیکھ لیتے ہیں ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں بنا خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں بنا خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی سر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے یہ کہاں سے اچھا ماشاءاللہ ندیلی والے بھی ہیں بحری والے بھی ہیں رائی نوادہ والے بھی ہیں فرید پور والے بھی ہیں گرد و نواز باز کھیڑا والے بھی ہیں ماشاءاللہ اچھا کہاں والے اچھا سیدھا مڑی کے بادشاہ میں کچھ سننا ہے کیسی فرمائش انوکھی فرمائش اچھا ٹھیک ہے
माशाअल्लाह। हाँ, सारे चेहरे खिल रहे हैं। अब देखें कारी नाज़िर साहब क़िबला 1:30 बजे रात में भी सब बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और मस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है जीने मरने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। पूरी जान पैदा करें और जान लगाकर हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, मोहब्बत से बोले या हुसैन, और कुव्वत से या हुसैन, या हुसैन। ये हाथ मैंने किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया, किसी अभिनेता के नाम पे नहीं उठवाया, किसी सीएम के नाम पे नहीं उठवाया, किसी पीएम के नाम पे नहीं उठवाया। मैंने ये हाथ किसी चेयरमैन के नाम पे नहीं उठवाया, मैंने किसी जमींदार के नाम पे नहीं उठवाया। ये हाथ मैंने ताजदारी करबला पैकरे सब्र रजा के नाम पे उठवाया। नेताओं के सपोर्ट में भी लोग हाथों को उठाते, सपा का नेता, बसपा का नेता, बीजेपी का नेता, कांग्रेस का नेता, ये जब आते हैं इलेक्शन के मौके से हमारी आबादी में, लोग उनका इस्तेमाल करते, वेलकम करते, स्वागत करते, और पीछे पीछे चलते हैं, हाथों को उठाकर कहते नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। सपोर्ट भी कर रहे हैं, वोट देने का वादा भी कर रहे हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहब जैसा हो। नेताओं के सपोर्ट में हाथों को उठाते लोग, तवज्जो चाहूंगा, जो हाथ नेताओं की हिमायत में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ शहीद आसर की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। वो शहीद आसर जिनके दस्ते करम की शान ये है कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी हुसैन, दी बना हुसैन, सरदार नाबाद दस्ते यजीद, हक़ के बिना ला इलाहा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत। जरा हाथों को उठा ले, इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठा ले, बोले या हुसैन। अच्छा, ऐसे ऐसे माशाअल्लाह हमारे अजीज हैं, हमारी तकरीरें यूट्यूब पे सुनते रहते हैं, ये भी फरमाइश कर रहे हैं, हदीस शरीफ की फरमाइश। गुलाम नूर मुजस्सम से हिंदुस्तान भर में लोग फरमाइशें करते हैं। इनके बहुत से कलाम हैं जो मकबूल हैं, सब माशाअल्लाह बच्चों ने भी याद किया। दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद आते हैं। माशाअल्लाह। ऐ फना इश्क के दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। तो शोराए किराम से कलाम की फरमाइश होती है और मुझे हकीर ज़िक्रुल्लाह कादरी से हदीस रसूल की फरमाइशें होती हैं। अल्लाह अकबर। ये जन्नती आ गए और ये कह रहे हैं तकरीर वो होनी चाहिए कि अबू बकर सिद्दीक जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर का जन्नती है, साद इब्न वक्कास जन्नती है, सईद इब्न ज़ैद जन्नती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती है, अबू बैदा इब्न जर्राह जन्नती है और हमारे नबी मालिक जन्नत है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तुझसे और जन्नत से क्यों मतलब ना भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, बाकरामत रखे। हम अहले मोहब्बत हैं, अहले मोहब्बत।
اللہ اکبر. یہ محبت ہے ہمارے عزیز راشد رضا مرکزی کی. انہوں نے محسوس کیا کہ آج جو رنگ ہے، انداز ہے، 20 سال پرانا انداز ہے، اور یہ رنگ 20 سال پرانا رنگ ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول کرے. ارے ماشاءاللہ باہر سے الحمدللہ لوگ باہر سے بھی انعام بھیج رہے ہیں، چونکہ وہ سن تو سکتے ہیں، قریب آ کر دے نہیں سکتے. گویا وہ فون پے کے ذریعے، گوگل پے کے ذریعے پیسے بھیج رہے ہیں اور یہ لا کر یہاں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو رنگ انشاءاللہ یہ رنگ حسینی رنگ ہے، یہ رنگ حسینی رنگ ہے انشاءاللہ. یہ رنگ جو چڑھا ہوا ہے تادب حیات باقی رہے گا. ہم اہل محبت ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے، ہم ہر ولی سے محبت کرتے ہیں، ہر ولی سے محبت کرتے ہیں. کسی عاشق سے جب کسی نے پوچھا، وہ عاشق ہندوستان میں شہر بہت ہے، تمہیں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ تمہیں بحیری پسند ہے، کیچھا پسند ہے، رودرپور پسند ہے، تمہیں جسپور پسند ہے، تمہیں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ تمہیں ہلدوانی پسند ہے، تمہیں نینی تال پسند ہے، تمہیں دہرادون پسند ہے، چنڈی گڑھ پسند ہے، بریلی پسند ہے، شاہجہاں پور پسند ہے، رامپور پسند ہے، مراد آباد پسند ہے، بنارس پسند ہے، پٹنہ پسند ہے، کولکتہ پسند ہے. کون سا شہر تمہیں پسند ہے؟ بنگلور پسند ہے، ہبلی پسند ہے، دہلی پسند ہے، ممبئی پسند ہے، حیدرآباد پسند ہے، نظام آباد پسند ہے، ظہیر آباد پسند ہے. تمہیں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ رانچی پسند ہے، دھنباد پسند ہے، ٹاٹا جمشید پور پسند ہے، بھونیشور پسند ہے. کون سا شہر پسند ہے؟ تو عاشق نے کہا، آ شہرے کے دربے دل برس، آ شہرے کے دربے دل برس. مجھے تو سب سے زیادہ وہ شہر پسند ہے جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے، جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے. سنیوں سے پوچھا، او سنیوں تمہیں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ ہر سنی نے کہا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رسا؟ سارا تو سامان گیا. اور کہا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل محبت ہیں. ابھی جو تیور پیش کیا تھا راشد رضا مرکزی نے، میری بھی طبیعت بہت اچھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو تیور پیش کیا، علالت کے باوجود تو میرے اندر بھی غیبی طاقت آ گئی، میرے اندر بھی استطاعت آ گئی، قوت آ گئی. وہ محبت کہ حضرت زید ابن تسینہ، حضرت زید ابن تسینہ کو مشرکین نے گرفتار کر لیا. بے شمار تماشائی موجود، اسی بھیڑ میں جناب ابو سفیان بھی موجود ہیں. ابو سفیان نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو سفیان بھی بھیڑ میں موجود ہے. اب زید ابن تسینہ کو شولی پہ چڑھانے کی پوری تیاری کر لی گئی. جلاد تیار، جلاد تیار. بابو ہٹ جا، سائڈ میں کام کرو، بالکل کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، میری توجہ نہ تقسیم ہو. جلاد تیار، زید ابن تسینہ کو پھانسی پہ لٹکانا ہے. کہ ابو سفیان آگے بڑھے اور ابو سفیان نے کہا، او زید، اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی کو سولی پہ چڑھا دیا جائے اور تم اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں آرام سے زندگی گزارو تو کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ توجہ قاری ناظم صاحب، حضرت زید سے ابو سفیان نے کہا، تمہاری جگہ اگر تمہارے نبی کو سولی پہ لٹکا دیا جائے اور تم اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں رہو تو کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ کیا تمہیں یہ پسند ہے؟
محمد کے جو غلام ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم تیر اور تلوار پہ بھروسہ نہیں کرتے، محبت سید ابرار پہ بھروسہ کرتے ہیں، رحمت پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اہل محبت ہے، اور یہ محبت اگر قبول ہو گئی تو انعام کیا ملے گا؟ سنیے بخاری شریف کی حدیث شریف، جس حدیث شریف کی فرمائش ہوئی ہے وہ حدیث شریف سناتا ہوں۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 911 سطر نمبر 22 23 24 کی حدیث شریف۔ ان انس قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال متى الساعة یا رسول اللہ؟ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لها، قال ما عادت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن يحب الله ورسوله، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت او كما قال سید المرسلین۔ یہ علماء کرام ہیں، آپ کے ائمہ مساجد ہیں۔ یہ چاروں کیا کر رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اتنے ضروری کام کر رہے ہیں، اس قدر ضروری میٹنگ کر رہے ہیں جیسے اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ آج ہی یہ حل کر دیں گے۔ بچوں محبت سے بولو سبحان اللہ۔ محفل میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ توجہ مرکوز رکھنا، یہ علماء کرام اور ان کا مشن یہ ہے کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے تو چند باتیں جو یہاں آنے کے بعد مجھ تک پہنچائی گئی ہیں وہ باتیں رفتہ رفتہ یاد آ رہی ہیں۔ یہ علماء، یہ وہ علماء کرام میں سنیے کہ آقا نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بولو مل کر بولو سبحان اللہ۔ عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ میں اپنی طرف سے تھوڑا اضافہ کرتا ہوں، عالم باعمل کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ وہ عالم جو عالم بھی ہے اور باعمل بھی ہے، ایسے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ آقا فرماتے من زار عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ سب مل کر بولو علماء کی محبت میں سبحان اللہ۔ ومن صافح عالما فکانما صافحنی، آقا فرماتے جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کر لیا۔ ومن جالس عالما فکانما جالسنی، جو کسی عالم کے ساتھ بیٹھ گیا آقا فرماتے گویا وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ معی فی یوم القیامہ، جو میرے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا قیامت کے دن بھی میرے ساتھ نظر آئے گا۔ تو یہ وہ علماء کرام ہیں کہ یہ کہتے ہیں رسینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور حافظ قرآن کی شان تو یہ ہے کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، پسانے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ حافظ بھی قابل احترام، عالم بھی قابل احترام، تو جو آپ کا امام ہے اس کی تنخواہ معقول رکھو، معقول اتنی تنخواہ کہ اس مہنگائی کے زمانے میں ان کی تمام ضروریات پوری ہو جائے۔ جب ان کی ضروریات پوری ہوں گی ان کے بچے خوش ہوں گے، امام بھی خوش ہوگا اور خوش ہو کے سب دعا کریں گے، آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی آبادی
سمجھے آپ؟ علماء سے محبت کیجیے. علماء سے. کہاں گئے وہ نوجوان ہے موجود جنہوں نے اشارہ کیا تھا؟ سب موجود ہیں. سبحان اللہ. تو کمیٹی میں ماشاءاللہ ایسے ایسے خوبصورت نوجوان ہیں کہ اگر یہی لوگ نیت کر لیں کہ امام کا ہم پورا خیال رکھیں گے تو انہیں خوش رکھنے کے لیے یہ پوری کمیٹی ہی کافی ہے. اور آپ سب اگر ساتھ دیتے تو سونے پہ سہاگا. تو علماء سے محبت کریں. سنو ماں بہنوں، قیامت کا دن ہے. نفسی نفسی کا عالم ہے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. باپ بیٹے سے دور مجبور، ماں بیٹی سے دور مجبور، بھائی بھائی سے دور مجبور، شوہر بیوی سے دور مجبور. دنیا میں بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی دنیا میں، بڑی محبت تھی. اور کچھ تو بیوی اور شوہر ایسے ہیں جب دونوں ایک ساتھ کہیں پہ دکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی فلسطینی کے سامنے کھڑا ہے. لیکن کچھ وہ ہے جو واقعی محبت کرتے ہیں، بیوی سے بھی، بہن سے بھی، ماں سے بھی، بھائی سے بھی، بہنوں سے بھی، سب کے حقوق کی ادائیگی پوری دیانت اور امانت سے کرتا. لیکن ایک شوہر ایسا بھی تھا جو شادی کے 35 سال کے بعد بھی بہیڑی میں مینا بازار میں ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کر چل رہا تھا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہا تھا مینا بازار میں، بہیڑی میں. اس کے دوست نے کہا کہ واہ بھائی واہ، کیا محبت ہے آپ لوگوں میں کہ 35 سال شادی کے ہو گئے لیکن آج بھی محبت میں کمی نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل لیں اور ہاتھ تھام کر چل رہے ہیں. تو شوہر نے کہا یہ کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے، جیسے ہی میں ہاتھ چھوڑتا ہوں کسی نہ کسی دکان میں گھس جاتی ہے. تو ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. آپ اپنے شوہر کا بھی خیال رکھیں اور جو آمدنی ہے اسی حساب سے خرچ کریں. چادر جتنی بڑی ہو پیر بھی اسی حساب سے پھیلائے. اور دنیا سے اور ممبئی کے ہیرو سے اور ہیروئن سے محبت نہ کرے. محبت کرنی ہے تو شہید اعظم امام حسین سے کرے اور سیدہ فاطمہ زہرا سے کرے. تو قیامت کا دن ہے، کوئی کسی کا پرسان. اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ. قیامت کا دن ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. باپ بیٹے سے دور مجبور، امام مقتدی سے دور مجبور، پیر مرید سے دور مجبور. کان کھول کر سن لو، یہی حقیقت. جب انبیاء کرام کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. لیکن ماہر تحقیقات فقہیہ، عالم تحقیقات حدیثیہ، نائب خیر البریہ، حضور تاج الشریعہ، عالم العلماء، افضل الفضلاء، سیدی و سندی و مرشدی، علامہ الشاہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر نظر کا اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے آلے جا ٹہل جائے گا، پر یہ ناصر کے بندے کا دیکھیں گے سب خان کر ان کا دامن مچل جائے گا. قیامت کا دن ہے، علماء کی بات چل رہی ہے، غور سے سنیے گا. قیامت کا دن ہے، قیامت کا. یوسف اہل النار، مشکات شریف باب الحوض والشفاء صفحہ نمبر 494. یوسف اہل النار، جہنمیوں کی لائن لگا دی جائے گی.
اللہ تعالیٰ ہمیں جہنمیوں کی صف سے بچائے، آمین۔ یوسف اہل النار، جہنمیوں کی صف بندی ہو جائے گی، فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو جہنمیوں کی صف کے قریب سے ایک جنتی گزرے گا، جہنمیوں کی صف کے قریب سے ایک جنتی گزرے گا، تو ایک جہنمی اس جنتی سے کہے گا اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربا، ذرا مل کر بول دو سبحان اللہ۔ امام صاحب سنیے، آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، جنتی سے جہنمی کہے گا انا الذی سقیتک شربا، یاد کیجئے میں وہی ہوں کہ ایک بار دنیا میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، پانی پلایا تھا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا الَّذِي وَهَبْتُ لَكَ وَزُوَّا۔ علماء کرام جنت میں جا رہے ہیں، حفاظ جنت میں جا رہے ہیں، نائبین رسول جنت میں جا رہے ہیں، تو بعض جہنمی کہیں گے، جو جہنمی کی صف میں ہے وہ کہیں گے انا الذی وہبت لک وضوءا، یاد کیجئے میں نے دنیا میں ایک بار آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، وضو کے لیے میں نے پانی پیش کیا تھا، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ سامنے والے نے کہا میں نے پانی پلایا تھا، کیا آپ ہمیں بھول گئے؟ اب یہ دونوں جنتی وہیں پہ کھڑے ہیں، آواز آئے گی رحمت کی آواز، او جنتی میرے بندو تم چاہتے کیا ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ وہ عرض کریں گے مولا یہ ہمارے محسن ہیں، یہ جہنم میں جائیں اور ہم جنت میں جائیں، یہ ہماری محبت کو گوارا نہیں، یہ ہماری محبت کو گوارا نہیں۔ آواز آئے گی تم جا بھی سکتے ہو اور جن جن لوگوں کو چاہو لے جا بھی سکتے ہو، ارے مصطفیٰ کی شفاعت جب عام ہو جائے گی، علماء شفاعت کریں گے، قرہ شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، اصفیاء شفاعت کریں گے، مجھے کہنے دیجئے اللہ اللہ جب شفاعت عام ہوگی تو کیفیت یہ ہوگی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، تو یہ وہ علماء ہیں جو دنیا میں بھی بابرکت ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی سب میں رہے۔ سبحان اللہ۔ بہت دیکھ رہے ہیں ماں بہنوں، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نمازوں کی پابندی کیجئے، شوہر کی خدمت کیجئے، ساس سسر سے محبت کیجئے، اور ساس سسر بھی بہو سے محبت کریں۔ بعض ایسی ساس ہیں بعض کہ کوشش میں رہتی ہے کہ کوئی کمی کہیں سے ظاہر ہو اور پھر میں حملہ کروں، کھا رہی ہے چاول بڑھیا، اچانک دانتوں کے درمیان ایک کنکر آیا، اب بڑھیا کو موقع ملا، تیری دو آنکھیں کیا پھوٹ گئی تھی، کنکر نظر نہیں آتا، اللہ نے دو آنکھیں دی ہے کیا دکھتا نہیں؟ تو بہو بھی چلا لی تھی، کہنے لگی اللہ نے آپ کو بھی 32 دانت دیے ہیں، تو 4 کنکر چبا جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کمپٹیشن چل رہا، مقابلہ۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ساس اپنی بہو سے اپنی بیٹی کی طرح محبت کرے اور بہو اپنی ساس سے اپنی ماں کی طرح محبت کرے۔ اگر یہ فکر ہوگی، یہ انداز ہوگا تو گھر میں محبت بھی ہوگی اور برکت کی بارش بھی ہوگی۔ اچھا میں ان ساسوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان ساسوں سے، اب یہ ساس کی جمع ساسوں،
اور تسلیہ تو ساسان. تو ان ساسوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا کہ جو اپنے داماد سے بھی بڑی محبت کرتی ہیں. بولو ساس داماد سے محبت کرتی ہے کہ نہیں؟ گھر میں تو ساس ہے، کسی بہو کی ساس ہے، لیکن اپنے حق ہے بالکل ان کا تجربہ. ساس اپنے داماد سے بہت محبت کرتی ہے. اب میں ان ساسوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے یہ جو آپ کا داماد ہے کون ہے؟ کون ہے؟ آپ کا جواب آئے گا میری بیٹی کا شوہر ہے. یہی جواب آئے گا نا؟ میرے ساس کا یہی جواب آئے گا نا؟ یہ میری بیٹی کا شوہر ہے. تو گھر میں جو بہو ہے یہ کون ہے؟ تو تمہیں جواب دینا چاہیے وہ میری بیٹی کا شوہر ہے، یہ میرے بیٹے کی بیوی ہے. نوٹ کرو ذرا جملے کو، اور جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں پہنچو. وہ تمہاری بیٹی کا شوہر اور یہ گھر میں تمہارے بیٹے کی بیوی. اگر اسے محبت کرتی ہو کہ بیٹے کا شوہر ہے تو اسے محبت کرو کہ بیٹے کی بیوی ہے. وہ بھی تمہارا پیارا ہے اور یہ بھی تمہاری پیاری ہے. اگر محبت رہے گی تو گھر میں اللہ کی رحمت رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کیجیے. تو عرض کر رہا تھا میں کہ ان بیٹیوں کو بھی چاہیے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ یہ نمازوں کی پابندی کریں، موبائلوں سے زیادہ محبت نہ کریں، موبائلوں سے زیادہ محبت نہ کریں. موبائل کا استعمال صحیح طریقے سے بھی ہو رہا، غلط طریقے سے بھی ہو رہا. آپ ادھر سے نکل جاؤ، کچھ ایسے ہوں گے نوجوان جو تنگ گلی میں مکان کی دیوار سے لگ کر بات کریں، ہلو 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 کیا حال ہے. آبادی سے باہر جا کر ہلو ہلو کیا حال ہے. آواز نہیں پہنچ رہی، میں بول رہا ہوں تیز بولنا. ہلو میری بیٹیوں بہنوں ہنسو مت، نوٹ کرو. شریعت نے آپ کو جن امور کی اجازت دی ہے انہیں بچا لاؤ، اس پہ عمل کرو. تم اپنے ماں باپ کی عزت و عزت، تم اپنے ماں باپ کا غرور و غرور، تم اپنے ماں باپ کا ناز و ناز، تم اپنے ماں باپ کی عزت کو ملحوظ رکھو. آج موبائل کی وجہ سے، نوٹ کرنا میرے جملے کو، آج موبائل کی وجہ سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ. ایک تو وجہ ہے موبائل اور دوسری وجہ ہے جہیز کا مطالبہ. دوسری وجہ ہے جہیز کا مطالبہ، جہیز کی ڈیمانڈ. ہمیں 4 ویلر چاہیے، ہمیں 2 ویلر چاہیے، ہمیں یہ سامان چاہیے، یہ سامان چاہیے، ہمیں نوٹ چھاپنے والی مشین چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. مانگنے والوں نے شادی کو اس قدر سخت کر دیا ہے کہ پاس غریب باپ اپنی زمین بیچ کر اپنی عزت بچا رہا ہے، پاس اپنے مکان کو بیچ رہا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے. پاس باپ وہ ہے جو قرض لے رہا ہے، سود میں قرض لے رہا ہے اور بیٹی کی شادی کر رہا ہے. جس کے پاس مکان بھی برائے نام ہے اور زمین ہے ہی نہیں، وہ کرے تو کیا کرے، کرے تو کیا کرے. تو ایسا غریب باپ پریشان ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام کروں تو کیسے کروں. اس کی بیٹے کی عمر 30 سال ہو گئی، 31 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، نکاح نہ ہو سکا، شادی نہ ہو سکی، اور وہ میری بہن اور بیٹی اپنے گھروں میں بیٹھی ہے.
بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ وہی ذمہ دار ہے. لالچی سمجھی, لالچی دولہا. مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کب آ رہا ہے کہ اسلام کی شہزادیاں ارتداد کی شکار ہو جائے, اور ارتداد کی شکار ہونے کے بعد بھی وہ بچتی نہیں ہے, زندہ نہیں بچتی ہے. یہ ظالم فون پہ, موبائل پہ سب بات دکھاتے ہیں, چکنی چکنی باتیں کر کے, چکنی چکنی باتیں کر کے محبت کی فرضی جال میں پھانس لیتے ہیں. وہ پھر لے کر جاتے ہیں 3 مہینے ساتھ رکھ کر, 6 مہینے ساتھ رکھ کر, 8 مہینے اپنے ساتھ رکھ کر, جسمانی فائدہ اٹھا کر, استحصال کر کے ساتھ مکر جاتا کہ تیرا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں, تو جہاں جانا چاہتی ہے جا. اب لڑکی کے پاس دو ہی صورت ہے, یا تو وہ لوٹ کر ماں باپ کے گھر جائے, یا تو وہ خودکشی کرے. خودکشی دو ہی آپشن ہے, کرے تو کیا کرے, یا تو ماں باپ کے گھر جائے یا خودکشی کر لے. لیکن وہ سوچتی ہے کہ کس منہ سے ماں باپ کے گھر جاؤں گی میں. وہ ڈپریشن کی شکار ہو جاتی ہے, کریم کے صدمے آ کر جان دے دیتی ہے, پاس شہر کھا کر جان دے دیتی ہے, پاس پھانسی کا پھندا لگا کر کے جان دے دیتی ہے, اور اس طرح سے خودکشی کر لیتی ہے. تو ایسی بے وقوف لڑکیاں جو فرضی محبت کے جال میں پھنس جاتی ہے, اس کا انجام رسوائی ہے, اس کا انجام شرمندگی ہے, اس کا انجام محرومی ہے, اور اس کا انجام موت ہے. موت. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا موبائل کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. موبائل میں قرآن شریف کی تلاوت موجود ہے, سنتے رہیے. قرآن شریف کی تلاوت موجود ہے, کنز الایمان ترجمہ کنز الایمان موجود ہے, خزائن العرفان تفسیر موجود ہے. ایسے ایسے ہمارے خوشبلو شعراء کرام کی آواز میں نعتیں موجود ہیں, علماء کرام کی تقریریں موجود ہیں. آپ خود بھی سنیں, اپنے بچوں کو بھی سنائیں. اگر آپ نے صحیح استعمال کیا تو موبائل بھی آپ کے لیے مفید ہے, باعث برکت ہے. تو جہیز کا مطالبہ مت کرو. آج اصلاح معاشرہ کانفرنس میں وعدہ کرو, جو سمدھی بننے والے لوگ ہیں وہ یہ وعدہ کریں گے کہ اپنے بچوں کی شادی میں ہم جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے, اور جو دولہا بننے والے نوجوان ہیں, نوشہ بننے والے نوجوان ہیں, وہ وعدہ کریں گے کہ ہم بھی مطالبہ نہیں کریں گے. سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیے اور بولیے انشاءاللہ. اٹھائیے سارے لوگ ایک ساتھ, اٹھائیے بولیے انشاءاللہ ہم مطالبہ نہیں کریں گے, سنت کے مطابق اپنی اور اپنے بچوں کی شادی کریں گے. ہاتھوں کو بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. تو میری بیٹیوں, اگر نماز کی پابندی کرو گی اور نماز کی عادت ہو جائے گی اور نماز سے جنون کی حد تک محبت ہو جائے گی, تو سنو, تمہاری شادی ہوگی, رخصتی ہوگی, سسرال جاؤ گی, وہاں نماز پڑھو گی, شوہر دیکھے گا میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے, ساس دیکھے گی میری دلہن نماز پڑھ رہی ہے, بہو نماز پڑھ رہی ہے. ساس بھی خوش ہے, سسر بھی خوش ہے, نند بھی خوش ہے, دیورانی بھی خوش ہے, جیٹھانی بھی خوش ہے, شوہر بھی خوش ہے, سب خوش ہے کہ آنے والی دلہن اپنے ساتھ دولت و ثروت کو لے کر نہیں آئی ہے, خاتون جنت کی سیرت لے کر آئی ہے. خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے والی یہ دلہن میرے گھر میں آئی ہے, اور اس کے قدم کی برکت سے میرا گھر بھی برکت کا گہوارہ بن جائے گا. سبحان اللہ. بیٹیوں نماز کی پابندی کرو, بہنوں نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. محبت, آخری بات عرض کرتا ہوں میں, محبت مصطفیٰ سے, محبت اولیاء کرام سے, محبت صحابہ کرام سے, محبت اہل بیت اطہار سے, محبت خلفائے راشدین سے, محبت اولیاء کاملین سے. جو حدیث پیش کی ہے جس کی فرمائش ہوئی تھی, ترجمہ سن لے. حضرت انس
आका के सहाबी वो फरमाते कि मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आका ने फरमाया, मा आदत लहा, आपके पास क़यामत की तैयारी क्या है? आपसे मैं पूछूं आपके पास क़यामत की तैयारी क्या है? आपका जवाब होगा नमाज क़यामत की तैयारी, रोज़े क़यामत की तैयारी, हज क़यामत की तैयारी, ज़कात क़यामत की तैयारी, नात खानी क़यामत की तैयारी, हदीस खानी क़यामत की तैयारी, कुरान खानी क़यामत की तैयारी, फातिहा खानी क़यामत की तैयारी, दुरूद खानी क़यामत की तैयारी। आका ने फरमाया, आपके पास तैयारी क्या है? सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह नमाज की पाबंदी करता हूँ, माह रमजान के रोजे भी रखता हूँ, मालों की ज़कात भी देता हूँ, आका मैंने हज भी किया है, वो आका की सुन्नतों पे अमल भी करता हूँ। या रसूल अल्लाह मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, जब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाएंगे तो मैं नमाजों को पेश नहीं करूंगा, अपने रोज़ों को पेश नहीं करूंगा, अपने हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात को पेश नहीं करूंगा, सदका पेश नहीं करूंगा, फितरा पेश नहीं करूंगा। ओ आका, मुझे अपनी नमाजों पे नाज नहीं है, अपने रोज़ों पे नाज नहीं है, अपने हज और ज़कात पे नाज नहीं है, इबादत और रियासत पे नाज नहीं है। सबसे बड़ी दौलत ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। न तौअत पर न तक़वा पर, न सुहदो इत्तिक़ा पर है, न ताती पर न तक़वा पर, न सुहदो इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज़ जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अब आका ने फरमाया, अंता मा मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन उसी के साथ रहोगे। और हम हदीस रसूल के मुताबिक ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमईन। इस हदीस शरीफ के तनाजुर में मुर्शिद करीम ताजुश शरिया के कौल के मुताबिक कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर। और आला हजरत फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हम जब दुनिया से जाएं तो लहद में इश्क़ रूहे शह का ताब लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूंकें और हम दोबारा जिंदा किए जाएं तो हमारी हालत ये हो, या इलाही जब रज़ा ताबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। इश्क़ तेरे सस्ते जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। हजरत यकीन जाने कि अब तक इतनी देर तक जो बातें मैंने की हैं, इतनी देर में मेरी आवाज खुल गई, बहाल हो गई। इतनी देर में मेरी आवाज खुल गई है। तकरीर अभी बाकी है, लेकिन तकरीर इस साल नहीं हो सकेगी। आइंदा जब कभी हाजिरी होगी आपकी आबादी में या तो नवाह में किसी बस्ती में, तो इंशाअल्लाह ताला मैं वो हदीस सलासा जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसका तर्जमा तफसीली करूंगा, चूंकि मेरे अजीज शायर मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम ये मौजूद है और सब सुनेंगे। और मुझे उम्मीद है ये आपसे वादा लेने की जरूरत नहीं है, वादा कराने की जरूरत नहीं है कि आप रुकेंगे, वादा कीजिए। मुझे यकीन है कि आप सब रुकेंगे। बोलिए रुकेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि मैं समझता हूँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जी। अब कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, दरख्शिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।